عام طور پر اظہار محبت کے لیے اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سنا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی پسند کی شادی کی تو جب وہ دلہن کو اپنے گھر لایا تو اس نے کئی من گلاب کے پھولوں کی پتیاں راستے کے اندر بچھائیں کہ آنے والی دلہن پھولوں کی پتیوں کے اوپر چل کر آئے۔ یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ملک کا کوئی بڑا کسی دوسرے ملک میں جائے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو کارپٹ کے بغیر بھی چل کے آ سکتا ہے، مگر اظہار محبت کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ آنے والا ریڈ کارپٹ کے اوپر چل کر آئے۔ کہنے والے نے کہا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آنے والے مہمان سے اگر بہت گہرا تعلق ہے تو اس کے راستے میں پھول کی پتیاں بھی نہ بچھائیں، اپنی پلکیں بچھائیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جب طالب علم نکلتا ہے تو فرشتوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اظہار محبت کے طور پہ وہ اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں ہم گناہگار لوگ اور کہاں وہ معصوم فرشتے جو محبت کے اظہار کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مقام ملتا ہے۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْبَحْرِ۔ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ طالب علم کے گناہ تو معاف فرماتے ہی ہیں کیونکہ وہ خود بھی استغفار کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو اور بلوں میں چیونٹیوں کو اور ہوا میں پرندوں کو بھی استغفار پر لگا دیا کہ اگر وہ خود استغفار میں سستی بھی کر لے گا تو اس مخلوق کے استغفار کی وجہ سے میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنۃ، کہ جو بندہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستے کو آسان فرما دیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ لوٹ کر واپس نہیں آ جا سکتا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک معتکف ہوتا ہے کہ اعتکاف میں جب وہ بیٹھتا ہے تو ہر حال میں اس کو ثواب ملتا ہے، وہ مسجد میں سو جائے تو بھی ثواب، وہ مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو پھر بھی ثواب، کیونکہ اس کی نیت اعتکاف کی ہوتی ہے۔ اسی طرح طالب علم جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اب وہ مدرسے میں آ کر اگر پڑھے گا تو بھی ثواب ملے گا، اگر سوئے گا تو بھی ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ کھیلے گا تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، چونکہ وہ طالب علم ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں جا سکتا۔ تو ان احادیث سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں طالب علم کی کیا اہمیت ہے۔